وہ پہلے نبی جو بادشاہ بھی تھے، انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے۔ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت پر پرندوں اور پہاڑوں کا جھومنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ نافرمانوں پر عذاب الہی اور انسانوں کا بندر بن جانا۔ گیارہ 100 سال قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 500 سال بعد انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا آبائی وطن بیت الجلا ہے۔ یہ بستی بیت المقدس اور بیت اللحم کے درمیان میں واقع ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا فرمائی۔ جرت اور بہادری میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دہشت اور بربریت کی علامت جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے قتل کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں جالوت نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو جالوت نے موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد جب طالوت بادشاہ جالوت کے مقابلے میں اپنی فوج کے ساتھ نکلا تو طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کم عمری ہی میں فوج میں شامل ہوئے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو ظالم جالوت نے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے طالوت کے لشکر کے جوانوں کو للکارا۔ جواباً حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے میں نکل کر آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر طالوت بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جالوت کے مظالم سے بچا لیا، اور بادشاہ طالوت نے نہ صرف یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کو دیکھ کر اپنا داماد بنایا بلکہ بادشاہت بھی داؤد علیہ السلام کو عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین، اردن اور نہر فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانی کتابوں میں سے زبور عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمال عطا فرمائے ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ علم و حکمت آپ کو اللہ نے عطا کیا۔
फैसला करने और फतवा देने की सलाहियत अता फरमाई। पहाड़ और परिंदे आपके ताबे कर दिए, लोहे को आपके हाथ में नर्म फरमा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत नेक सीरत, खुदा तरस और इबादत गुजार नबी थे। यही वजह थी कि बादशाहत और नबूवत दोनों इख्तियारात और मनसब से सरफराज होने के बावजूद आप किसी पर बोझ न बने। आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे आसान रोजी अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपके हाथों में लोहा नर्म कर दिया और आप लोहे को पिघलाकर ज़िरा बनाया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सिखाने के लिए, यानी आपकी इस्लाह करने के लिए एक फरिश्ते को अल्लाह ने इंसानी शक्ल में भेजा। जब आपने उससे पूछा तो उस फरिश्ते ने कहा कि वैसे तो दाऊद बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक काम है, अगर वो छोड़ दे तो और ज़्यादा उनके अंदर पुख्तगी आ जाए। कहा वो काम क्या है? वो काम ये कि वो बैतुल माल से अपने अहले खाना के लिए वजीफ़ा लिया करते हैं। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे कि मैं बैतुल माल से वजीफ़ा लेना छोड़ दूँ। तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को एक ख़ास मौजज़ा अता फरमाया कि अल्लाह, आज तुम्हारे घर खाने में क्या बना है? पराठे, पुलाव और सूजी का हलवा। और तुम्हारे घर? जर्दा, खीर, समोसे और हाँ दाल। तो फिर पता है ना क्या करना है? ये क्या हो रहा है? बाबा, क्या कभी पूरा दिन भूखा रहे? नहीं, क्या मतलब? पर मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको शायद रोज